جیسے انسانوں کے لیے ہے۔ در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا سرزد ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی فرمان پر استادگی نہیں کی، مستقر نہیں رہے تھے، وسوسہ میں آ کر درخت سے کھا لیا، گناہ نہ کیا بلکہ مکروہ انجام دیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کوئی بھی ہو، انبیاء گناہ انجام نہیں دے سکتے بلکہ اپنے مکروہات کو گناہ سمجھتے ہیں۔ پس اس طرح شیطان فریب دے کر انہیں بہشت سے نکالنے کے مقدمات فراہم کرتا ہے۔ بہشت میں کوئی آزمائش، کوئی امتحان ان کے لیے نہیں تھا، اس لیے وہ سکون اور آرام و پرامن طریقے سے رہتے تھے، لیکن جب بہشت سے نکالے گئے زمین پر آئے، یعنی ایسی جگہ انہیں رہنا پڑا جو مصیبتوں، آزمائشوں، بلاؤں، آلام کا گھر تھا، جس میں آنے کے بعد آدم کے امتحانات مزید سخت تر ہونے شروع ہوئے۔ شیطان نے اپنی مکر و چالاکیوں کے تحت آدم اور حوا کے سامنے خدا کی قسم یاد کی اور انہیں یقین دلایا تھا کہ میرا مقصد تم دونوں کو نصیحت اور رہنمائی کرنا تھا۔ اسی وجہ سے آدم اور حوا نے حسن ظن پیدا ہونے کی صورت میں اسے کھا لیا تھا اور بہشت ابد کو ہاتھ سے دے دیا، یعنی آدم اور حوا نے حسن ظن کی صورت میں کھایا، قصد گناہ کی صورت میں نہیں کھایا۔ دونوں اگر بہشت میں رہتے آج اتنے مشکلات کا سامنا نہ کرتے، اتنے شدید قسم کے آزمائشوں سے نہیں گزرتے۔ شیطان حقیقتاً انسانوں کو معصیت کے لیے امر کرتا ہے، اور کبھی انسان اس معنی کو سمجھتا ہے اور اچھی طرح درک کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بعض عبادت اور فرمان برداری کو تحمل کرنا اس کے لیے بہت سخت ہے، وہ معاصی کی طرف رغبت رکھتا ہے، اور یہ وہی ایک شیطانی امر ہے اور شیطانی وسوسے ہیں، کیونکہ وسوسے سوائے آہستہ صدا کچھ نہیں، اور شیطان اعمالوں کو بہت آہستہ طور سے انسان کے کانوں میں بولتا ہے۔ جس وقت انسان کے اندر معصیت کی طرف میل و رغبت اور ترک عبادت پیدا ہو جائے، احتمال دیتا ہے کہ یہ تو شیطان کے وساوس ہیں، اور دوسری طرف سے یہ بھی جانتا ہے کہ یہ تو انسان کا قدیمی اور سخت دشمن ہے، اس وجہ سے معصیت کا اقدام نہیں کرتا اور ترک عبادت سے خودداری کرتا ہے، تاکہ یقین حاصل کر سکے کہ شیطان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ شیطان آدمی کو ہر قسم کے معصیت اور نافرمانی پر اکساتا ہے، اور ہوائے نفس کی پیروی کرنے پر آدمی کو تحریک کرتا ہے، تاکہ بشر کو شقاوت اور بدبختیوں کی طرف لے جا سکے۔ کل من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، پاکیزہ روزیوں سے کھاؤ جو تمہارے لیے مقرر کی گئی ہیں، لیکن اس میں طغیان نہیں کرو۔ خداوند تبارک و تعالی اشارہ فرماتا ہے مباح روزیوں سے کھانے میں طغیان نہ کرو۔ اس معنی میں کلمہ طغیان سے ایسا کچھ استفادہ ہوتا ہے کہ اے لوگو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے برخوردار ہو، رزق حلال کے کھانے میں حدود الہی سے خارج نہ ہونا۔ جب رزق حلال دستیاب ہے، اتنا ملتا ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، تو پھر سود اور رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ گناہ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسراف نہیں کرنا، بجائے اس کے کہ اپنے رزق اور مال اور دولت سے راہ الہی، راہ اطاعت پروردگار میں اپنے سعادت کے طریق پر استفادہ کرنا ہو۔ انہیں گناہوں، ناشکری اور کفران اور گردن کشی اور سرکشی کے لیے، گناہ کے لیے اسے قرار نہیں دو۔ دوسروں کے حصوں کو، حقوق کو اپنے لیے ذخیرہ و احتکار نہیں کرو۔ زیادہ اپنے حصوں سے دوسروں کو انفاق کرو۔ اپنے حلال روزی کو گناہوں میں صرف نہ کرو۔ خلاصہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے حلال نہیں ٹھہراؤ، اور جن چیزوں کو حلال کیا ہے اپنی طرف سے حرام نہیں بناؤ۔ یہ سبھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ بہت برا عاقبت، ورنہ خشم و عذاب الہی تم پر ہوگا، اور اس کی طرف سزا و عقوبت تم پر واجب ہو جائے گی۔ جو کوئی اس طرح عقوبت میں گرفتار ہوگا، یعنی خداوند عالم کی غضب اور سخط اور خشم اس پر آئے گا، ایسا کہ ہلاک ہوگا، سعادت کے اوج سے شقاوت ابدی اور دائمی عقوبت تک پہنچے گا، اور اونچائی کے مقام سے نیچے